على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر میرے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اور جب سبق یاد ہو جاتا ہے تو مزید اسے سبق دیا جاتا ہے، پھر سبق یاد ہو گیا تو مزید اسے سبق دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی سبق ہی نہ یاد کرے، اگر کوئی سبق یاد ہی نہ کرے تو اس کی چھٹی ہے نا، کتنا دن اس کے اوپر کیئر کیا جائے گا؟ کتنا محنت کیا جائے گا؟ ایک دن بولا جائے گا، دوسرے دن بولا جائے گا، تیسرے دن مارا جائے گا، پھر ایک ہفتہ تک اور اس کو پنشمنٹ ملے گا، تھوڑا تکلیف میں رکھا جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کسی اینگل سے وہ نہیں پڑھائی کر رہا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے رضا کے خاطر چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب نہیں یاد کر رہا ہے تو اس کو مار تو نہیں ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ سبق یاد کرتے ہیں انہیں سبق دیا جاتا ہے، اور جو لوگ سبق یاد نہیں کرتے ہیں انہیں وہی سبق زندگی بھر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی طالب علم ایک سبق یاد کر لیتا ہے تب دوسرے سبق کے طرف اسے بڑھایا جاتا ہے، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا پھر دنیاوی تعلیم ہو۔ اگر فرسٹ کلاس بچہ پاس نہیں ہوگا اور اسے سیکنڈ کلاس میں ڈال دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بیس مضبوط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابتدا کی اسباب کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کیا، تو سیکنڈ جماعت میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر اسے سیکنڈ جماعت میں اگر اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی اور اللہ اس کے رسول کا خوف اس کے سینے میں آیا، اس کے دل میں آ گیا، دوسرے سال دوسری جماعت میں، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ما قبل یعنی پہلے جو اس نے غلطی کر دیا ہے اب اس کا بھگتان یوں کرے کہ اب اسے پچھلے سال کا بھی اور اس سال کا بھی دونوں اس کو کور کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ تھرڈ میں چلا گیا، آج کل تو پاس بھی کر دیتے فٹافٹ، 8ویں 9ویں تک تو میں سنا ہوں خالی پاس کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم میں ایسا بالکل نہیں۔ اگر ہم آپ کا سبق آپ کو یاد نہ رہا اور آپ کو مزید آگے سبق دے دیا تو آپ کا بیس ہی مضبوط نہیں ہوگا، تو آپ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا،
اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کامیابی اس کے لیے ہے جو سبق یاد کرتا ہے. کامرانی اس کے لیے ہے جو سبق یاد کرتا ہے. بولا اس سے جاتا ہے جو سبق یاد کرتا ہے. جو سبق یاد کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اب وہ خود ہی خالی کامیاب نہ ہوگا بلکہ اپنے محنت سے، اپنے مشقت سے جو اس نے سبق یاد کیا ہے اس پر معمل ہوگا، عمل کرے گا، اور پھر خود کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اب دوسروں کو کامیاب کرنے کے کوشش میں لگ جائے گا. اور خود بھی کامیاب انسان اگر ہے تو وہ دوسروں کو کامیاب کرتا ہے. دیکھا جا رہا ہے اطراف میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس یہ آس لگائے اپنے بچوں سے کہ میرا بیٹا مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو میرا بیٹا اچھا بن رہا ہے، میرا بیٹا نیک بن رہا ہے. لیکن بیٹے سے اگر پوچھا جائے کہ بیٹا یہ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہیں، تو بیٹا جانتا میں کیا کر رہا ہوں، کون سے کام کے لیے آتا ہے اور کون سے کام میں مصروف رہتا ہے، اسے بھیجا کیوں جا رہا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے. اگر میں ایک کھیت کے اندر محنت کیا میں نے اور اس کھیت میں میں نے جو لگا دیا، کیا لگایا؟ جو لگایا. سال بھر کے بعد میں گیا وہاں پر اور میں نے دیکھا کہ بھائی گیہوں ابھی تک اگا نہیں ہے، یہ تو جو دکھ رہا ہے. تو کسی نے کہا جناب آپ تو جب جو بوئے تھے تو گیہوں کاٹنے کی کیا بات کرتے ہو، گیہوں کیسے آئے گا، آپ نے کھیت میں بویا کیا؟ تو میں نے تو جو بویا، تو جو کاٹو. اب آپ مدرسے میں آئے، کتاب آپ کا ایک کھیت ہے، اب اس کتاب کے ذریعے آپ جو بوؤ گے وہی تو آخرت میں کاٹو گے. آپ آ رہے ہو سبق یہاں پر سنانے کے لیے اور کوئی اور سبق میں آپ مصروف ہو، جو سبق آپ کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے تھا. یہ سبق دنیا دار لوگ بھی اس سبق سے دور رہتے ہیں. ایسے سبق اگر آپ پڑھو گے تو آپ دوسروں کو کیا سبق دو گے، لوگ کیا آپ سے سبق سیکھیں گے. تو اسی لیے سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، تو پھر تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. ورنہ آپ اگرچہ بڑے بڑے مدرسے میں اور دارالعلوم میں جا کر پڑھائی کرتے ہیں، اگرچہ آپ بہت بڑے یونیورسٹی سے کامیاب ہو رہے، آپ کو مارک شیٹ مل جا رہی ہے، مگر آپ جان رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. صرف آپ کے مارک شیٹ سے آپ کامیاب نہیں ہونے والے، بلکہ آپ عملی جامہ بھی آپ کو پہننا پڑے گا. آپ نے پڑھ لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ جھوٹ بول رہے. آپ نے پڑھ لیا کہ کسی کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے، آپ کسی انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے. بد مطلب برا، اور سلوک مطلب برا سلوک کر رہے اس کے ساتھ. تو بدسلوکی اگر آپ کر رہے ہیں کسی کی بچے کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، یا گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے سلوک صحیح راستے کا، اور آپ برا راستہ انتخاب کر رہے ہیں، تو یہ بتاؤ آپ کامیاب ہوں گے؟ بولو، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو آپ ایسا راستہ اختیار کرے، ایسا راستہ چوائس کرے جس راستے پہ چلنے کے بعد آپ کامیاب ہوں. تو جس میں سے سب سے پہلا آپ کے اندر دلچسپی ہونی چاہیے پڑھائی کا. کیا ہونا چاہیے؟ پڑھائی آپ کے انگ آپ کے نسوں میں سرایت کرنا چاہیے. محبت کرنی چاہیے آپ کو کتاب سے، محبت کرنا چاہیے آپ کو آپ کے مدرسے سے، آپ کے مکاتب سے.
मोहब्बत करना चाहिए आपको आपके असातिज़ा से। अगर आप के दिल के अंदर उमंग जाग गया कि अब किसी भी सूरत से मुझे पूरे मखारिज और प्रोनाउंसिएशन के साथ मुझे कुरान पढ़ने आना ही है, और सिर्फ मैं कुरान ही नहीं पढ़ूंगा बल्कि कुरान पढ़ने के बाद उर्दू पढ़ूंगा, और सिर्फ उर्दू नहीं, डॉक्टर भी बनूंगा, सूरह यासीन की हिफ्ज करूंगा और दीगर बहुत कुछ। अगर आपके अंदर शौक पैदा होगा, अगर आपके सीने के अंदर उमंग पैदा होगा, तो आप कामयाब होंगे। सबसे पहला आपके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिलचस्पी। सेकंड चीज, अगर मैं दिलचस्पी रख लूं कि ठीक है मुझे पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज हो जाना चाहिए, मैं दिलचस्पी रखा हूं अंदर, तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेप, अगर आपको किसी चीज से दिलचस्पी है तो दिलचस्पी के बाद कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे और साथ में दिलचस्पी भी रहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आपके साथ शामिल हाल होगी और आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब बताओ, अगर आप जबरदस्ती मार पीट के घर से आपको मदरसे की तरफ भेजा जा रहा है, आपके वालिदैन आपको बोलते जा बेटा अभी तक इतना लेट क्यों, क्या कितना टाइम हो गया अभी तक आप गए नहीं। अगर इस तरीके से आपके माँ बाप पनिशमेंट देते, आपको तकलीफ दे के भेजते, आपको मार के भेजते, तो ये बताओ आपके अंदर दिलचस्पी नहीं है तभी तो मारना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप दिलचस्पी अपने अंदर पैदा करो और दिलचस्पी के साथ साथ मेहनत करो, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। जिस कौम के नबी पर कुरान नाजिल हुआ सबसे पहले इकरा 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 कहा गया, पढ़ाई के हवाले से इतनी ज्यादा ताकीद की गई और कुरान करीम के हवाले से इतना कुछ बताया गया, इरशाद फरमाया गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, क्या है लोगों जानते हो, क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? दोनों बराबर हरगिज नहीं हो सकते। इसलिए आप ना जानने वाले ना बनो बल्कि जानने वाले बनो। क्या बनो? जानने वाले बनो। अगर जानने वाला आप बन गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि ना जानना ये जहालत है, जान लेना ये इल्म है। अगर आपने किसी चीज को जाना तो गोया आप उसके आलिम हो गए। मिसाल के तौर पर आप मसाइल को जानते हैं तो आप मसाइल के आलिम हैं। अगर आप फतावे को जानते हैं तो आप फतवों के आलिम हैं। अगर आप अल्लाह को जानते हैं तो आप अल्लाह के आलिम हैं। कहे सुभान अल्लाह। तो हम इल्म शरीयत के भी आलिम बनेंगे, इल्म तरीकत के भी आलिम बनेंगे, इल्म मारिफत और हकीकत के भी आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर देखा जाता है कि 95% तलबा हमारे मुसलमानों के वो मकातिब में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? मकातिब मीन्स मकतबों में पढ़ते हैं। और मकातिब में अगर हमने मेहनत नहीं किया, हमने मशक्कत नहीं किया, हमने कोशिश नहीं किया, तो ये बच्चे सब इंग्लिश मीडियम वाले, अक्सर बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, ये तमाम तलबा इंग्लिश पढ़ते हैं। और तमाम तलबा ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद ये तमाम तलबा क्या हो गए? डॉक्टर तो बनेंगे मगर कुरान पढ़ने नहीं आएगा, इंजीनियर तो बनेंगे मगर कुरान पढ़ने नहीं आएगा, ये बड़े बड़े फिलोसोफर तो बनेंगे मगर ये इल्मे दीन की तालीम से दूर रहेंगे। मगर हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने मकातिब को इतना मजबूत बनाए, इतना मुस्तहकम बना दे कि जहां हमारा बच्चा जाए डॉक्टर बन जाए तो कुरान की तिलावत ऐसा करे कि मरीज को कुरान की तिलावत से भी शिफा मिल जाए इंशाअल्लाह। तो हमारी ये कोशिश है, हम ये मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी इस मेहनत में क्या आप साथ देंगे इंशाअल्लाह? देखें, जो आप पढ़े तो पढ़े, मेहनत करें और पढ़े भी और पढ़ाएं भी, दूसरों तक पहुंचाए भी, खुद भी कामयाब हो। अपने भाइयों को कामयाब करने के लिए आप जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर